اسلام میں کوئی شب برات نہیں ہے. شب برات اصل میں براعت ہے. برات کا مطلب نجات. 15 شعبان کی رات کو بہت سارے لوگ شب برات کہتے ہیں یا لیلۃ البرات کہتے ہیں, اور یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ آج کی رات اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد کرتا ہے. مگر 15 شعبان کی رات کے بارے میں کوئی بھی صحیح حدیث موجود نہیں ہے, نہ نبی سے کوئی خاص عمل موجود ہے. اس لیے 15 شعبان کو آپ کوئی الگ سے عبادت نہیں کریں گے, نہ اس دن الگ سے کوئی روزہ رکھیں گے. ہاں, شعبان کے مہینے میں آپ کثرت سے روزہ رکھ سکتے ہیں. اللہ کے پیارے نبی اکثر شعبان میں روزہ رکھتے تھے, بلکہ جن عورتوں کے روزے چھوٹے ہوئے ہیں, جو عورتوں کے نیچرل روزے چھوٹے رہتے ہیں, ان کو بھی چاہیے کہ شعبان میں وہ جلدی سے پورا کر لیں, تاکہ اگلے رمضان میں پھر پرانا روزہ باقی نہ رہے. جو بھی پچھلے سال کا روزہ باقی ہے شعبان میں عورتیں پورا کر لیں تو بہتر ہے, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر شعبان میں روزہ رکھتے تھے, اور اما عائشہ بھی اسی مہینے میں روزہ رکھتی تھی تاکہ ان کے روزے کی قضا پوری ہو جائے. تو بہرحال شب برات کی کوئی اصلیت نہیں ہے, اس کے تعلق سے کوئی بھی صحیح حدیث موجود. اسلام کیا ہے ہمیں اس کا احساس نہیں ہے. اسلام اتنی بڑی نعمت ہے, جب جنتی جنت میں جائیں گے تو کیا کہیں گے؟ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا. جنتی جنت میں جانے کے بعد کہیں گے اللہ تیرا کرم ہے, تیرا شکر ہے, تو نے توحید کی ہدایت کی نعمت سے ہم کو نوازا. وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ. اے اللہ اگر تو ہم کو ہدایت نہ دیتا تو ہم ہدایت پانے والے نہ ہوتے. بھائی عبد الغفار صاحب کو کیا پتا تھا کہ میں مسلمان کے گھر میں پیدا ہو جاؤں؟ یہ تو اللہ تعالیٰ نے میری قسمت سنواری کہ میں مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا. کسی مشرک کے گھر پیدا ہوتا تو کسی گائے کو دیکھ کر کہ میں بھی ہاتھ جوڑ رہا ہوتا, کسی گائے کا پیشاب میں بھی پی رہا ہوتا. تو اللہ اگر ہمیں ہدایت نہ دیتا تو ہم ہدایت نہیں پا سکتے تھے میرے پیارے سے. اور اللہ جب چاہے جس کو چاہے ہدایت دے سکتا ہے. ہمارے اتر پردیش میں ایک شہر اعظم گڑھ میں ایک نوجوان لڑکا جس کا نام باقی رام تھا, غیر مسلم گھرانے سے اس کا تعلق تھا. اس لڑکے کے من کے اندر جگیاسا پیدا ہوئی, خواہش پیدا ہوئی, اسلام کا مطالعہ کرنے کی. پڑھا لکھا نوجوان تھا, اس نے اسلام کا مطالعہ کیا, اسلام کی اسٹڈی کی, قرآن کو پڑھا, نبی کی سیرت کو پڑھا, نبی کی زندگی کو پڑھا. ایک مولوی صاحب سے ملا, مولوی صاحب میں اسلام کو سویکار کرنا چاہتا ہوں, کیا کرنا پڑے گا؟ مولوی صاحب نے کہا جاؤ غسل کر کے آؤ. غسل کر کے آیا, پاک صاف ہو کر کے آیا. مولوی صاحب نے کہا چلو کلمہ پڑھو. اشہد اللہ الہ الا اللہ, میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ, اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں, اللہ کے رسول ہیں. وہ لڑکا مسلمان ہو گیا. مولوی صاحب نے کہا آپ کیا چاہتے ہو؟ کہا مولوی صاحب میں نے اسلام قبول تو کر لیا, مگر میں چاہتا ہوں میں اسلام کی اور اسٹڈی کروں اور مطالعہ کروں. میں قرآن کی لینگویج کو پڑھنا چاہتا ہوں, میں حدیث کو پڑھنا چاہتا ہوں. مولوی صاحب نے کہا بہت محنت کرنا پڑے گا. کہ میں محنت کرنے کو تیار ہوں. اس لڑکے نے اتر پردیش سے 2000 کلومیٹر دور تمل ناڈو کا سفر کیا, اور تمل ناڈو کے ایک علاقے امراباد میں جماعت اہل حدیث کا ایک بہت بڑا ادارہ جس کا نام جامعہ دارالسلام امراباد ہے, وہاں جا کر کے اس نے ایڈمیشن لیا. اس لڑکے نے 10 سال تک اس ادارے میں تعلیم حاصل کی, اور وہاں سے پورا عالم بن کر کے, قرآن و حدیث کا جانکار بن کر کے نکلا. اس کے نمبر اتنے اچھے آئے, اس کے مارکس اتنے اچھے آئے, اس کا ایڈمیشن مدینہ یونیورسٹی کے اندر ہو گیا. مدینہ کے اندر اس نے ایڈمیشن لیا. علم حدیث کی فیکلٹی میں اس کا شوق تھا نبی کی حدیثوں کو پڑھنے کا.
اس نے حدیث کی فیکلٹی میں ایڈمیشن لیا اور علم حدیث میں پہلے اس نے BA کیا، پھر MA کیا، پھر PhD کیا۔ اتنا پڑھ لکھ کر کے وہ انسان خاموش نہیں بیٹھا، اس کے من میں ایک اور جذبہ پیدا ہوا کہ میں اپنے نبی کی تمام صحیح حدیثوں کو اکٹھا کر دوں۔ اس نے اپنے نبی کی تمام صحیح حدیثیں جو الگ الگ کتابوں میں پائی جاتی ہیں سب کو اکٹھا کیا، اور 12 جلدوں میں اس نے 12 موٹے موٹے والیومز میں اس نے کتاب لکھی، اور کتاب کا نام اس نے لکھا الجامع الصحیح، اور دنیا اس انسان کو ڈاکٹر ضیاء الرحمن اعظمی کے نام سے جانتی ہے۔ نہیں جانتے تھے، اس لڑکے کے ماں باپ کو بھی شاید پتا نہیں تھا کہ ہمارا یہ لڑکا مسلمان ہوگا اور اپنے دور کا اتنا بڑا عالم بنے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہدایت عالم کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے۔ عالم راستہ بتا سکتا ہے، عالم تبلیغ کر سکتا ہے، عالم آپ کو صحیح راستہ بتا سکتا ہے، مگر آپ کو ہدایت دینا اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ اپنے نبی سے قرآن میں کہتا ہے انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اے میرے نبی، آپ جس کو چاہے اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں، اللہ جس کو چاہتا ہدایت دیتا ہے۔ نبی کے چچا ابو طالب بہت پیار کرتے تھے نبی سے، ہر مشکل موقع پر نبی کا ساتھ دیتے ہیں۔ جب ابو طالب کے انتقال کا ٹائم آتا ہے، اللہ کے نبی چاہتے میرے چچا کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ او لوگوں، کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے ماں باپ مسلمان ہیں، ماں کے مرنے کے بعد کم سے کم دعا تو کر سکتے ہیں اللہ میری ماں کی بخشش کر دے۔ ذرا کوئی ابراہیم علیہ السلام کے کلیجے سے جا کے پوچھے، وہ اپنے باپ کے لیے مغفرت کی دعا بھی نہیں کر سکتے۔ ہمارے پیارے نبی اپنی ماں کی مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے تھے۔ ہمارے نبی نے بھی اپنی ماں کی مغفرت کی دعا کی اجازت مانگی، اللہ نے کہا کہ نہیں، اجازت نہیں۔ اگر آپ کی ماں مسلمان ہے، اگر آپ کا باپ مسلمان ہے، میرے پیارے ساتھیوں، یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، اس نعمت کی قدر کرو میرے پیارے ساتھی۔ ابو طالب باپ کی طرح نبی کو پالا ہے، آج آخری ٹائم ہے، انتقال کا ٹائم ہے، اللہ کے پیارے نبی اپنے چچا کے پاس آتے ہیں۔ اے میرے چچا، آپ نے میرا بہت ساتھ دیا ہے، آپ میرے سہارا بن کے ہمیشہ کھڑے رہے ہیں، آج آپ کا آخری ٹائم ہے۔ اے میرے چچا، قل لا الہ الا اللہ، بس میری ایک ریکویسٹ ہے، مان لیجئے، اپنے بھتیجے کی ایک بات مان لیجئے۔ اے چچا، لا الہ الا اللہ پڑھ دیجئے۔ اے چچا، اس کلمے کے ذریعے میں اللہ تعالیٰ کے یہاں آپ کے حق میں لڑائی لڑوں گا اور آپ جنت میں جائیں گے، بس یہ کلمہ پڑھ کے آپ دنیا سے چلے جائیے۔ ابو طالب سوچ میں پڑ گئے، کیا کروں، بھتیجا اتنا بول رہا ہے، پڑھ دوں کیا کلمہ؟ وہیں پر ابو جہل بیٹھا تھا، وہیں پر عبداللہ بن امیہ بیٹھا تھا، اس نے کہا اے ابو طالب خبردار، مرنے کا ٹائم ہے، زندگی بھر اپنے باپ دادا کے طریقے کو فالو کرتے رہے، مرنے کے ٹائم کہیں باپ دادا سے بغاوت مت کر دینا۔ اے ابو طالب، اپنے باپ دادا کا طریقہ نہ چھوڑ کے چلے جانا، اپنے باپ دادا کے نام پہ کلنک مت لگنے دینا، اپنے بھتیجے کی بات مت ماننا، جو تیرے باپ دادا کا دھرم ہے اسی دھرم پر قائم رہنا۔ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، آخری جملہ جو ابو طالب کی زبان سے نکلا، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، ابو طالب یہ کہہ کر کے دنیا سے گئے، علی ملت عبد المطلب، میں اپنے باپ عبد المطلب کے مذہب پر دنیا سے جا رہا ہوں۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ صحبت کا بڑا اثر پڑتا ہے۔ اگر ابو طالب کے پاس وہ ابو جہل نہ بیٹھا ہوتا، عبداللہ بن امیہ نہ بیٹھا ہوتا، تو شاید ابو طالب کلمہ پڑھ لیتے، مگر بری سنگت اور برے لوگوں کے ساتھ آپ اٹھیں گے بیٹھیں گے
تو